بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں پارہ -12، قلات میں -11، کوئٹہ میں -5، یوب میں -4 ریکارڈ۔ گلیات مانسہرہ، شانگلہ، لوئر دیر، کالام اور اکسئی اور خیبر میں ہر طرف برف ہی برف۔ کئی رابطہ سڑکیں بند۔ بنیر سے شانگلہ جانے والی درجنوں گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ محصور مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ چاغی، خاران، پنجگور، تربت، کیچ، چوران اور گوادر میں بارش کا امکان۔ قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، یوب اور گرد و نواح میں برف باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارش، برف باری، لینڈ سلائیڈنگ، برفانی تودے گرنے کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم اور وادی لیپا میں برف باری سے 2 مکانات مکمل تباہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا 27 جنوری تک مزید بارشوں اور برف باری کا الرٹ۔ ملکہ کو حصار مری میں 24 گھنٹوں کے دوران 18 انچ تک برف باری۔ سیاحوں کو مری آنے سے روک دیا گیا۔ پاک فوج کا برف باری سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن۔ آزاد کشمیر میں عباس پور محمود گلی سڑک پر برف باری میں پھنسے 45 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں اور انتظامیہ نے حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عباس پور زخمی پھنسے افراد کی تلاش کا آپریشن جاری۔ ضلع کرم میں مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کو صاف کیا گیا۔ پھنسی گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق وادی تیرہ میں برف ہٹانے کا کام جاری۔ مختلف مقامات سے 1100 متاثرین کو ریسکیو کیا گیا۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ کی شہریوں کو سفر سے گریز کی ہدایت۔ وادی نیلم میں سیاح برف باری کے نظاروں سے محظوظ ہونے لگے۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں شدید برف باری اور بارش سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹیکساس، اوکلاہوما، آرکینساس میں شدید برف باری۔ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں شدید برف باری کا امکان ہے۔ نیو یارک کے میئر نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا گیا۔ شدید برف باری کے باعث امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ امریکی صدر نے کہا طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ افغانستان میں شدید بارشوں اور برف باری کے باعث 61 افراد ہلاک، 110 زخمی ہو گئے۔ افغان صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فاریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں بدھ سے برف باری اور بارش جاری ہے۔ افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شدید برف باری اور بارشوں کے نتیجے میں ملک بھر میں 458 گھر تباہ ہوئے۔ انڈونیشیا بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر۔ مغربی صوبے جاوا میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ میں 7 افراد ہلاک، 82 لاپتہ، متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ امدادی ٹیمز متاثرہ علاقوں میں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش میں مصروف۔ رابطہ سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات درپیش۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی بے بنیاد خبروں کی تردید۔ بیان میں کہا گیا حکومت یا پاک فوج نے وادی تیرہ کو خالی کرانے کا حکم جاری نہیں کیا۔ نقل مکانی کو مسلح افواج سے جوڑنا سراسر غلط، من گھڑت، بد نیتی پر مبنی ہے۔ یہ دعوے بے بنیاد اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا، سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا اور ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی جاتی ہے جس سے کسی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا جنگ رکوانے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ سیز فائر سے جنوبی ایشیا کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں۔ امید ہے غزہ میں جلد امن قائم ہوگا۔ پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی۔ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات شاندار رہی۔ انہوں نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کو سراہا۔ شہباز شریف سے پاکستان ہائی کمیشن میں بزنس کمیونٹی اور ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین کی ملاقات۔ اجلاس میں کرپٹو کونسل پاکستان کے سی ای او بلال بن ثاقب بھی شریک تھے۔ کرپٹو اور بلاک چین پر بات چیت کی گئی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से चीन के काउंसल जनरल जाओ शेरिन की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जाओ शेरिन की चीनी काउंसल जनरल की हैसियत से खदमात को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात करूंगा। मोहसिन नकवी ने चीनी काउंसल जनरल जाओ शेरिन को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया। चीनी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चीनी सदर शी जिनपिंग की किताब का तोहफा दिया। मोहसिन नकवी का जाओ शेरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारत नवाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का लामिया दोहरे मयार का आगाज। ICC ने कहा, बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर भारत में खेलने से इनकार किया। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालिबा किया। 3 हफ्ते से ज़ायद इस मामले पर तफसीली बातचीत की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राबिता रखा। उनके तहफ़्फ़ुज़ात का हर तरह से जायज़ा लिया। अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन के जरिए आज़ादाना सिक्योरिटी जायजे करवाए गए, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों और तमाशाइयों को किसी खतरे की निशानदही नहीं हो सकी। टूर्नामेंट से इतना करीब वेन्यू तब्दील करना मुमकिन नहीं होगा। स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा जाएगा, जहां पहले बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली शामिल थे। इवेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। सानेहा गुल प्लाजा कराची में अमवात की तादाद 71 हो गई। जहाँ बहक अफराद की मुकम्मल लाशें नहीं, सिर्फ बाक़ियात मिली हैं। 82 लापता अफराद का इंदराज डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में मौजूद है। अब तक 22 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 50 से ज़ायद लाशें इंसानी एज़ा DNA की रिपोर्ट आने के बाद शनाख्त हो सकेंगे। मलबा उठाने का ऑपरेशन 9वें रोज़ में दाखिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा सानेहा में जहाँ बहक नौजवान आमिर की घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। कहा, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। सानेहा गुल प्लाजा में मेज 9 फ्लोर पर जलने वाली क्रॉकरी शॉप के मालिक का हुकूमत से मुआवजा देने का मुतालिबा। और बगैर खातून की वाज़ेह रजामंदी दावा तलाक को खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत अज खुद तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने निकाह को जुल्म की बुनियाद पर तलाक के जरिए तहलील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खातून को 12 लाख रुपए बकाया हक महर अदा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच की कानूनी तशखीस को गलत करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस पर फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया।